اس زندگی کے بعد اس زندگی کو جاری رکھنا ہے۔ تمہارے زندگی کے دو حصے ہیں، تمہارے وجود کے دو حصے ہیں۔ زندگی تو کتنے حصے بن جاتے ہیں، ابھی ذکر کرتا ہوں۔ وجود کے دو حصے ہیں، ایک ہے جو ظاہر میں ہے، جو ایک لباس کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا نام جسم ہے، اور دوسرا حصہ انسان کا، وہ اس کے اندر اس کی روح ہے، اس کی زندگی ہے، جس کو قلب کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، نفس کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، روح کا بھی اس کو پکار سکتے ہیں۔ یہ جو ظاہری حصہ ہے یہ فقط لباس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس ایریے میں ہوگا، جس جگہ ہوگا، وہاں کے مناسبت سے اس کا وہ لباس ہوگا، لیکن روح وہی ہوگا جو پہلے سے چل رہا ہے۔ ہمارے پاس احادیث میں یہ بات پکی احادیث میں موجود ہے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں بہت پہلے خلق ہو جاتی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور وہ زندگی کے پچھلے مراحل طے کرتی رہتی ہیں، پھر ایک مرحلے پہ ایک جہان جو کہ رحم مادر ہے، اس میں 9 مہینے کا ٹائم اس کو ملتا ہے۔ وہاں وہ ایک تیاری کرتا ہے، تھوڑی سی تیاری کرتا ہے۔ یہ جو تیاری ہوتی ہے 9 مہینے میں، وہ اس 70 80 90 سالہ زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ پیٹ میں انسان وہاں بھی تیاری کرتا ہے، آئندہ کے لیے تیاری کرتا ہے، تیار ہو کے آتا ہے کہ اس نے اس کے بعد ایک مرحلہ زندگی کا گزارنا ہے، تو اس کی تیاری وہ ماں کے پیٹ میں کرتا ہے۔ زمین پر رہنے کے لیے اس کو پاؤں چاہیے، ہاتھ چاہیے، آنکھیں چاہیے، کان چاہیے، جسم کے باقی جو ضروری حصے، وعلیکم السلام، یہ چاہیے، تو وہ تیار کر کے لے آتا ہے۔ لیکن یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ تیاری خدائے کریم خود کروا دیتا ہے، اس میں انسان خود سے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک کائناتی عمل ہے، اور تکوینی عمل میں خدا کے علاوہ کسی کا دخل نہیں ہے، وہ خود ہی کرتا ہے، کیونکہ اس میں تکوینی کام چاہیے۔ اس کے بعد اس دنیا میں جب آتا ہے تو اب خدائے کریم کہتا ہے کہ جیسے پیچھے سے تیاری کر کے آئے ہو، جتنی اچھی تیاری تمہاری ادھر ہوئی ہے، اتنا ہی اچھی زندگی یہاں تمہیں نصیب ہوگی دنیا میں۔ جو مکمل انسان جسمانی لحاظ سے آتے ہیں وہ زیادہ راحت میں ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں۔ جو کمزور ڈھانچہ لے کے آتے ہیں، کمزور بنیاں لے کے آتے ہیں، کئی حوالوں سے کمزور ہوتے ہیں، تو اس زندگی میں مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ جو فرض کریں کہ کوئی بندہ اگر کوئی چیز لائے ہی نہیں ہے ساتھ، کسی وجہ سے، اس کی مثال کے طور پر خدا نخواستہ کان اس کے بہرے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً یہ زندگی اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ عذاب بن جائے گی۔ یہاں بھی خدائے کریم نے کہا ہے کہ پیچھے والا تو ہم آپ کو خود تیاری کرواتے ہیں، جتنی کروانی ہے، جیسے ہوتا ہے وہ ہماری۔ اس کے بعد ہے انسان تمہارے اپنے اختیار میں ہے کہ تم اپنی اگلے سٹیپ کے لیے، اگلی زندگی کے لیے خود تیاری کرو، اپنی مرضی کی تیاری کرو۔ ہو سکتا ہے پچھلے میں تمہیں اعتراض ہو کہ میری صحیح تیاری نہیں کروائی گئی، آگے کے لیے تمہارے اپنے اختیار میں ہے، خود سے تیاری کرو، اچھی تیاری کرو، جو دل چاہتا ہے وہ تیاری کرو۔ روح تو آگے چلنا ہے، یہ وقت اور یہ جو زندگی کا حصہ ہے یہ پیچھے رہ جانا ہے، جیسے رحم مادر پیچھے رہ جاتا ہے، ختم شد، بھول گئے کہ کبھی ہم ادھر بھی رہتے تھے۔ یہ زندگی بھی اسی طرح عارضی ہے، اور اس کا وقت بھی اسی طرح تھوڑا سا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ 70 80 90 سال، ہاں،
پہلے بھی دوستوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کتنی کم ہے زندگی ہماری، اور اس میں سے مفید زندگی کتنی کم ہے۔ آپ جوان ہیں، پڑھنے میں مصروف ہیں، تو آپ کے لیے، آپ کے سوچنے کے لیے، ذہن میں ہوم ورک کرنے کے لیے یہ ایک دفعہ پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ کتنا قیمتی ہے ہمارا وقت، اور کتنا ہم اس کو کم استعمال کرتے ہیں اور باقی سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ 8 گھنٹے تو آپ سوتے ہی ہیں، 8 گھنٹے سوتے ہیں۔ ایوریج عمر اگر 72 سال ہو انسان کی، ایوریج عمر کتنی ہو، درمیانہ اوسط جسے کہتے ہیں، 72 سال اگر ہو تو آپ 24 سال تو سو لیتے ہیں۔ 24 سال کیسے گزارتے ہیں ہم؟ سو کر۔ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اسی لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ 24 سال تو ہم اتنے مزے سے اپنے ہاتھ سے دے دیتے ہیں، اب پھر باقی رہ گئے 48 سال۔ 48 سال میں سے 15 سال تو ہمارے ویسے ہی ناسمجھی کے سال ہوتے ہیں۔ 15 سال تو نہ سمجھی کہ آپ 20 کر لیں، 20 سال تک تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ زندگی کیا ہے اور کرنا کیا ہے، اور زندگی میں کیسا راستہ اپنانا ہے، کیا کرنا ہے۔ 48 میں سے 20 یہ بھی نکال لیں، باقی رہ گئے 28 سال، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ 20 سال سیکھنے کے ہیں، کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا سلسلہ نہیں کر سکتا ہے جی، تو باقی رہ گئے 28 سال۔ دنیا میں تقریباً سارے جہان میں یہ چیز رائج ہے کہ 60 سال کے بعد کہتے ہیں کہ بندہ اب اتنے کام کا رہ نہیں گیا ہے۔ 60 سال کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بندہ کوئی خاص اب کام کا نہیں رہ گیا ہے، اب اس کو ریٹائر کر دیں۔ بہت کوئی ہوا تو 5-7 سال اور چل جائے گا، نہیں تو عام طور پر کتنے سال میں، 60 سال میں کیا کر دیتے ہیں؟ ریٹائر کر دیتے ہیں۔ تو اگلے 12 سال تو وہ ویسے بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لے آنے اور لے جانے اور ان کاموں کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے جی، بابا جی سودے بھی لے آئیں گے اور بچوں کو اسکول بھی چھوڑ آئیں گے، اور بس یہی تھوڑا بہت ادھر ادھر یہی ہے جی۔ چلے آج فلاں جگہ جو ہے نا ان کا کام ہے، وہ گئے ہوئے ہیں، تو ان کو کہیں کہ آج ہمارے ہاں آ کے رہ جائیں۔ کوئی بیٹی ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی ادھر بھائی چلیں دھیان کے لیے، اور کوئی نہیں تو ایک بندہ، بزرگ بندہ گھر میں ہوگا تو مرد ہوگا اس طرح۔ تو باقی کتنے رہ گئے جی؟ 28 میں سے 12 یہ گئے تو باقی رہ گئے 16۔ آپ یوں سمجھیں کہ 16 سال ہمارے پاس ہوتے ہیں صحیح والے، جن میں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، یہ جو 16 سال کا ٹائم ہے ہمارے پاس، ایسے بے بہا اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ٹھیک ہے جی، صبح سے بیٹھے ہیں شام تک بیٹھے ہیں، گھنٹہ ادھر، 2 گھنٹے ادھر، 3 گھنٹے اس کام میں۔ کوئی کام ایسا کریں کہ جو آپ کی زندگی کو سنوارے، جو آئندہ کی تیاری کرائے آپ کی۔ ابھی ٹائم ہے، یہ سوچنے کا ٹائم ہے، تھوڑا سا اس پر ہوم ورک کریں، سوچیں کبھی اکیلے میں کہ واقعاً کیسے ہو رہا ہے ہماری زندگی، کس طرح 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور ہم نے آج کیا کیا ہے، مثال کے طور پر کیا حاصل کیا ہے، کیا ترقی کی ہے ہم نے، چاہے وہ اپنی تکمیل انسانیت کے لحاظ سے ہے یا آخرت کے حصول کے حوالے سے ہے، کہ ہم نے قرب الہ میں کیا کیا ہے، قرب الہ میں کون سا ہم نے
سٹیپ آگے بڑھایا ہے اور ہم پہلے سے بہتر ہیں۔ اسی حوالے سے خدا کریم توجہ دلاتا ہے آخرت کی اور اس زندگی کی طرف جو کہ آئندہ ہے اور ہماری روح چلتی رہنی ہے۔ اب آگے ختم تو اس نے ہونا نہیں ہے، کیونکہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یہ روح خدا سے ہے اور اس نے تو ختم نہیں ہونا ہے۔ اب مرضی ہے تو کیا ہو، مرضی ہے تو جنت والے دور میں ہو اور اچھی زندگی ہو آگے، اور مرضی ہے تو یہاں سے ناکارہ گیا ہے، بیکار گیا ہے، کام کیا نہیں ہے، کچھ کمایا نہیں ہے، اچھا نہیں کمایا ہے تو وہ بھی برا کمایا ہے، اور پھر اب زندگی کا وقت آ گیا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو زندگی کیسے ہونی ہے؟ خود بخود ہی ہمیں واضح ہے کہ زندگی کس طرح ہونی ہے۔